ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آج سب ویورس خیری آفس سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ میرا چینل ہے اسملانا محمد زید کے نام سے، اور یہ بھی آپ کے علم ہے کہ دوسری شادی کا عنوان چل رہا ہے۔ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو کوہانہ ظاہر کر کے دوسری شادی کرنا کیسا ہے، یہ عنوان اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو موضوع پسند آئے گا، آپ کے علم میں اضافہ کرے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل پہ نہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جو بات آپ کو سمجھ میں آپ لائک اور شیئر کر دیا کریں، جو بات آپ کو سمجھ میں آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس کا میں آپ کو جواب دوں گا۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے آپ کو کنوارا ظاہر کر کے دوسری شادی کرنا۔ سوال: میرے بہنوئی نے شادی کے 4 دن بعد خاموشی سے دوسری شادی کر لی، جس کے بعد انہوں نے اپنے دوست کو گواہ بنایا۔ دوسرے نکاح نامے میں انہوں نے اپنے آپ کو غیر شادی شدہ ظاہر کیا، جبکہ انہوں نے اپنی پہلی بیوی یعنی میری بہن سے نکاح ثانی کی اجازت بھی نہیں لی۔ کیا یہ نکاح جائز ہے؟ نیز حق مہر ادا کرنا ہوگا یا نہیں؟ جواب: نیز نکاح میں گواہ وغیرہ موجود تھے، اس لیے بیوی کی اجازت کے بغیر کنوارا ظاہر کرنے کے باوجود نکاح تو ہو گیا۔ اب اس کو چھوڑنے کی وجہ سے جو مہر وغیرہ لازم ہوگا اس کو ادا کرنا ہوگا۔ غلط کام کا انجام اسی طرح خراب ہوتا ہے، البتہ اس جھوٹ پر انہیں گناہ ہوگا۔ شرعاً دوسرا نکاح جائز ہے، کیونکہ شرعاً دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت کی ضرورت نہیں۔ جیسے کہ یہاں پر ایک محترمہ ہے، انہوں نے سوال پیش کیے کہ ان کی سسٹر کے ساتھ کسی نے شادی کی، اور شادی کے 4 دن بعد ان کے جو بہنیں تھے انہوں نے کسی کے ساتھ نکاح کر لیا، اور خاموشی کے ساتھ نکاح کر لیا، اور جو کہ دوست تھے وہ دوستوں کی موجودگی کے اندر، جو دوست میں گواہ بنے، دوستوں کی موجودگی کے اندر نکاح کیا۔ اب آئے کہ نکاح کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، کیونکہ انہوں نے پہلی بیوی تھی اس سے اجازت نہیں لی۔ اب آئے کہ پہلی بیوی سے اجازت کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے، اور یہ کہ اس کو حق مہر ادا کرنا ہوگا یہ نہیں ہوگا پہلی بیوی کا۔ تو یہ محترمہ نے سوال کیا ہے اپنی سسٹر کے لیے، تو جس کا یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے نکاح کیا ہے نکاح تو ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے 2 گواہ کی موجودگی کے اندر نکاح کیا ہے، اور کیونکہ شرعاً پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے۔ پہلی بیوی کی اجازت کیا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اور یہ کہ دوسرا ہے جو اس کے اوپر لازم ہوگا، جس نے پہلی بیوی کو جس نے چھوڑا ہے، پہلی بیوی کے چھوڑنے کی وجہ سے اس کے اوپر حق مہر ادا کرنا لازم ہوگا۔ اگر اس نے حق مہر ادا نہیں کیا ہوگا شادی کے وقت، کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ مہر معجل لکھواتے ہیں، تو یہ کہ اس کو اوپر لازم ہوگا کہ وہ حق مہر کو ادا کرے، کیونکہ اس نے غلط کام کیا، غلط کام کا انجام غلط ہی ہوتا ہے۔ اور یہ کیونکہ جو حق مہر معاف ہوتا ہے وہ 3 وجوہات کی وجہ سے معاف ہوتا ہے، کہ خلوت صحیحہ ہو، اور یہ کہ یا کہ عورت اپنے آپ کو بری، جو صاحب حق ہے جو کہ پہلی بیوی ہے، وہ اپنے آپ کو بری، وہ کیا ہے اپنے حق کو معاف کر دے، اور خلوت جو اپنے حق کو معاف کر دے تو صورت میں کیا ہے وہ مہر اس کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا، اس کے شوہر کے اوپر سے۔ مگر یہ کہ یہاں پر اس نے اگر مہر کو معاف نہیں کیا تو مہر معاف نہیں ہوگا۔ یہ کہ خلوت صحیحہ یعنی کہ اس نے صحبت اختیار کر لی ہو، اس صورت میں اس کے اوپر مہر لازم ہوتا ہے، اور یہ کہ اس نے جو جمع وغیرہ کر لیا ہو، جو کہ دونوں کے ایک ہی معنی آتے ہیں، تو اس صورت میں شوہر کے اوپر یہ مہر لازم ہو جاتا ہے۔ اور بری ذمہ جب ہوگا جب کہ صاحب حق جو ہے یعنی کہ عورت جو پہلی بیوی ہے وہ اپنا حق کیا ہے معاف کر دے، اس صورت میں کیا ہے وہ حق مہر کیا ہے اس کے اوپر ساقط ہوگا۔ مگر یہ کہ اس نے غلط کام کیا ہے تو غلط کام کو انجام دیے کہ پہلی بیوی کو اپنا وہ کیا ہے حق مہر کیا ہے وہ لازمی طور پر دے گا۔ اور جہاں تک بات رہی کہ دوسرا نکاح آئے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کہ محترمہ نے سوال پیش کیا ہے، تو اس کا یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ تو یہاں پر قرآن کریم کی آیت مطلقاً ہے کہ شوہر کو 4 شادی کی اجازت ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ اس میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ پہلی بیوی کی اجازت کا لینا کیا ضروری نہیں ہے شرعاً۔
قانوناً تو یہاں بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر، مگر شرعاً جو کہ قرآن کریم سے یہ معلوم چلتا ہے کہ شوہر کو بیک وقت، جیسے کہ پیچھے بھی مسئلہ میں نے گزشتہ مجلس کے اندر نشست کے اوپر میں نے بیان کیا تھا کہ عورت اور شوہر کو اختیار ہے کہ وہ 4 شادی کر سکتا ہے، تو یہاں پر بھی یہ کہ وہ شادی جو اس نے کی ہے نکاح ہو جائے گا، نکاح کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا قرآن کریم کی، جیسے کہ میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ اور رباع کے نکاح کر سکتا ہے 2 3 4۔ تو اس نکاح کی، اس آیت کی وجہ سے وہ کیا ہے، جو دوسرے نے سے نکاح کیا ہے، جو پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر وہ نکاح وہ کیا ہے البتہ ہو جائے گا، مگر یہ کہ اس نے پہلی بیوی کو جو دھوکہ دیا ہے اس کے اوپر اس کا گناہ بھی ہوگا، اس کے اوپر سزا بھی یہ ہوگی کہ اگر اس نے ابھی تک حق مہر ادا نہیں کیا تو اس کے اوپر لازم ہے کہ حق مہر کو کیا ہے، پہلی بیوی کے حق مہر کو ادا کرے۔ تو امید ہے کہ آپ کو جو خاتون ہیں ان کو الحمدللہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، امید ہے کہ آپ کو بھی الحمدللہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہو گیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی موضوع پر میں آپ سے، اسی عنوان پر آپ سے رب کو شائع کرتا نظر آؤں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور میرا پیج ہے آن لائن قرآن مجید کلاسز کے نام سے، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ محمد زید کے نام سے، ٹک ٹاک پہ مولانا محمد زید کے نام سے، اسنیک پہ مولانا محمد زید کے نام سے میری آئی ڈی مینشن ہے، اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع پر آپ سے رب کو شائع کرتا نظر آؤں گا۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔